کربلا کا میدان خاموش ہو چکا ہے، 10ویں محرم گزر چکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین اور ان کے وفادار ساتھی شہید ہو چکے ہیں۔ اب اہل بیت کے بچے اور خواتین قیدیوں کی صورت میں ایک طویل اور گھٹن سفر پر ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی مشکل حالات میں ایک خاتون ایسی بھی تھی جنہوں نے صبر، ہمت اور حق گوئی کی ایسی مثال قائم کی کہ تاریخ آج بھی انہیں احترام سے یاد کرتی ہے؟ وہ تھیں حضرت زینب بنت علی۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کربلا کے بعد کیا ہوا، حضرت زینب شام کیسے پہنچی اور تاریخی روایات کے مطابق یزید کی دربار میں انہوں نے کیا فرمایا۔ کربلا کے بعد 10 محرم 61 ہجری کے بعد شہداء کی تدفین کا مرحلہ آیا، جبکہ اہل بیت کے زندہ افراد جن میں حضرت زینب، حضرت امام زین العابدین جو بیماری کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے، بچے اور دیگر خواتین شامل تھیں، انہیں قیدیوں کی صورت میں لے جایا گیا۔ قافلہ پہلے کوفہ پہنچا، پھر وہاں سے شام روانہ کیا گیا۔ یہ سفر نہایت مشکل تھا، لیکن تاریخی روایات کے مطابق حضرت زینب نے ہر مرحلے پر صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا اور بچوں کی دلجوئی کرتی رہی۔ یزید کا دربار آیا، جب قافلہ شام پہنچا تو انہیں یزید کی دربار میں پیش کیا گیا۔ تاریخی روایات کے مطابق دربار میں موجود بعض لوگ اس منظر کو دیکھ کر رنجیدہ ہوئے، جبکہ حضرت زینب نے نہایت وقار اور ثابت قدمی کے ساتھ گفتگو کی۔ خطبے کا مرکزی پیغام یہ تھا کہ دنیا کی ظاہری طاقت ہمیشہ باقی نہیں رہتی، اصل عزت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور حق کو ظلم کے ذریعے ہمیشہ کے لیے دبایا نہیں جا سکتا۔ روایات میں منقول ہے کہ حضرت زینب نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ آج تمہیں اقتدار مل گیا ہے تو تم ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے اس کے اعمال کا حساب لے گا اور ظلم کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ انہوں نے اہل بیت کی عزت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے تعلق اور اللہ تعالیٰ کے انصاف کی یاد دہانی کرائی اور واضح کیا کہ آزمائش حق والوں کی عزت کو کم نہیں کرتی۔ حضرت زینب کا پیغام یہ تھا، حضرت زینب کا پیغام صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں تھا بلکہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے تھا۔ حق بات کہنے سے نہ ڈرو، مشکل حالات میں صبر اختیار کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، ظلم کے مقابلے میں اخلاق اور وقار کو قائم رکھو۔ حضرت زینب کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ بہادری صرف میدان جنگ میں نہیں ہوتی بلکہ مصیبت کے وقت حکمت اور حق بات کہنے میں بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کے اچھے اوصاف اپنانے اور حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ڈیئر عدنان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔